ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آڈیو لیک اصلی ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا ایسے تو باہر سے کوئی وزیراعظم ہاؤس نہیں آئے گا، وہ 100 بار سوچے گا کہیں اس کی بات ریکارڈ تو نہیں ہو رہی۔ آڈیو میں کوئی لین دین کی بات نہیں، میری غلطی نکل آئی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ وزیراعظم نے دعویٰ کیا پچھلی حکومت نے دوست ملکوں کو ناراض کیا، جو انہوں نے کہا بتا دوں تو آپ کو پسینہ آ جائے۔ وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی جھولی اٹھا کر ڈالر سستا ہونے کی دعائیں کریں۔ اور شہباز شریف نے آڈیو لیکس میں گفتگو کی تصدیق کر دی۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ آڈیو لیکس کی اب مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں رہی۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر شہباز شریف کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجے۔ مریم اور نواز شریف کی آڈیو بھی آنے والی ہے۔ عمران خان کا دعویٰ، کہتے ہیں مریم نے ابا جی کو بتایا، چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں توشہ خانے میں عمران خان کو نااہل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ابھی گرین سگنل نہیں آ رہا۔ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف سے حکم لیتا ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو نااہل کرنا ہے۔ پشاور میں تقریبات سے خطاب میں کہا ایک مفرور ملک کے فیصلے کر رہا ہے، اسحاق ڈار کی شکل میں بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا۔ عمران خان کا رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی تیاری کا بھی مشورہ، کہا کپتان کے ذہن میں پلان بن رہا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، یہ میرا آخری دھرنا ہوگا، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور اسحاق ڈار نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے دوران حلف اٹھا لیا۔ اسحاق ڈار نے منتخب ہونے کے تقریباً 4.5 سال کے بعد حلف اٹھانے پہنچے تو اپوزیشن نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور شدید نعرے بازی کی۔ پلے کارڈز اٹھائے، اپوزیشن سینیٹرز نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسحاق ڈار پر اچھال دی۔ حلف کے بعد اپوزیشن ارکان اسحاق ڈار کی جانب بڑھے تو سارجنٹ ایٹ آرمز نے ڈار کو حصار میں لے لیا۔ ابھی دولہا بنے نہیں اور خود ہی صحرا سجا لیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان پہنچتے ہی ڈالر سستا ہونے کا کریڈٹ لے لیا۔ پارلیمنٹ آمد پر بولے کل رات پہنچا ہوں تو 9 سے 10 روپے ڈالر کم ہو گیا، جس سے 24 گھنٹے میں قرض میں 1350 ارب روپے کی کمی آ چکی ہے۔ روپے کی گراوٹ کو بھی مصنوعی قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کی تمام چھپی جائیداد کا علم ہے، علی زیدی کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے چیلنج کیا کہ اسحاق ڈار بہادر ہیں تو انہیں کورٹ لے جائیں۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے 150 سے زائد مقدمات میں مطلوب شخص کو دوبارہ خزانے کی چابی پکڑانا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ دادو میں سیلاب متاثرین نے وزیراعظم کے سامنے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک شہری نے کہا ہمیں 2000 میں بھی ڈبویا گیا، اب بھی ڈبویا۔ وزیراعظم بولے ڈبویا تو کسی نے نہیں۔ شہری نے کہا ہم چیختے رہے کہ پانی نکالنے کے لیے مشینیں دو لیکن نہیں دی گئیں۔ وزیراعظم نے مراد علی شاہ کی طرف دیکھا تو وزیر اعلیٰ بولے جی سر میں کر رہا ہوں۔ سارا تباہ ہوا، ہمیں 2000 میں بھی ڈبا گیا، ابھی بھی ہمیں ڈبایا گیا۔ ڈبایا تو کسی نے نہیں، ایریگیشن والوں کی ہم جیتتے رہے، مشینیں ہمیں دو، ہمیں نہیں ملی۔ لوگ بڑے میں کرتا ہوں عرفان کی انشاءاللہ سارا تباہ ہوا، ہمیں 2000 میں بھی ڈبا گیا، ابھی بھی ہمیں ڈبایا گیا۔ ڈبایا تو کسی نے نہیں، ایریگیشن والوں کی ہم جیتتے رہے، مشینیں ہمیں نہیں ملی۔ لوگ بڑے میں کرتا ہوں عرفان، ڈبایا تو کسی نے نہیں، ہماری ایریگیشن والوں کی۔ وزیراعظم سے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، خیرپور ناتھن شاہ کے سیلاب متاثرین کا شکوہ۔ ایک خاتون نے رو رو کر کہا کہ ان کے گھر ڈوب گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، کوئی مدد کی گئی نہ وزیراعظم سے ملنے دیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں سیلابی پانی میں کڑاہی الٹنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، بچی بے ہوش ہے۔ جاں بحق ہونے والا شخص بچوں کو کڑاہی پر لے کر دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے پر وزارت داخلہ نے 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ وزارت داخلہ نے ان افراد کے پاکستان سے جاری کریکٹر سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائکوپ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے برطانوی حکومت سے بھی رابطہ کیا جائے گا، ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل بنا دیں گے۔
मरियम औरंगजेब के साथ बरतानिया में पेश आने वाले वाक़े पर कार्रवाई नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वाक़े से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जिन्होंने किया है उनका नुकसान हुआ है। बरतानिया में पेश आए वाक़े से नून लीग को हमदर्दियां मिली हैं, कार्रवाई करेंगे तो हमदर्दियां खत्म हो जाएंगी। मरियम औरंगजेब के साथ बरतानिया में पेश आने वाले वाक़े पर कार्रवाई नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि वाक़े से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिन्होंने किया है उन्हें नुकसान हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल से पहले ही इस्लामाबाद भर में नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मोटरसाइकिलों पर काफिले की शक्ल में नौजवानों ने डी चौक की जानिब मार्च किया। सैकड़ों नौजवान मुख्तलिफ इलाकों से टोलियों की शक्ल में रेड जोन पहुंच गए। डी चौक में जमा होने वाले नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वाज़ेह है, पीटीआई ने आज एहतजाज या मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी थी। नौजवान भरपूर पावर शो के बाद डी चौक से असखुद मुंतशर हो गए। ट्रांसजेंडर एक्ट की मुतादिद शिक़ें शरई उसूलों के साथ हम आहंग नहीं, ये नित नए मुआशरती मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ट्रांसजेंडर एक्ट को गैर शरई करार दिया, कहा कि ख्वाजा सराव के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर एक्ट का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी ख्वाजा सराव से मुताल्लिक मौजूदा कानून का तफसीली जायज़ा ले और मसले के हर पहलू को सामने रखते हुए जामे कानून साजी की जाए। हमने सड़कें बनाई, ये कीलें ठोक कर तंबू लगा लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब भड़क उठे, आपने कराची में कौन सी सड़कें बनाई? हाफिज नईम का तुर्की बतुर्की जवाब। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, टैक्स जमा नहीं कर सकता तो खिदमत कैसे कर सकता हूं? हाफिज नईम ने सवाल किया, पहले पीपल्स पार्टी के 15 साल का जवाब दें। नाज़रीन, कराची के इलाके सदर में दिन दिहाड़े खातून से जेवरात उतरवा लिए गए। ये क्या वाकया पेश आया है? तफसीलात के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, कराची का मसरूफ तरीन इलाका है सदर में गुज़िश्ता दोपहर ये वारदात हुई है। आमतौर पर सदर वो इलाका है जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जैम और लोगों का रश होता है। रिहायशी इलाके में मुसल्लह अफराद बुजुर्ग खवातीन से जेवरात लूट कर फरार हो गए। खातून मदद के लिए चिल्लाते रहे। एतराफ पर लोग मौजूद भी देखकर, क्योंकि डकैत वहाँ पे तो नहीं आ सके, खातून के जेवरात का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और सीसीटीवी की मदद से ठीक है सलमान लोधी, आप आगाह कर रहे थे, इस हवाले से शुक्रिया। कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला 14 साल का लड़का गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश लड़के ने बताया कि 10 साल की उम्र से चोरी शुरू की। गाड़ियां चोरी करके मुनशियात फरोश को देता हूं, जिसके बदले वो 2000 रुपए और हफ्ते भर की चर्स और पाउडर देता है। मुनशियात बलूचिस्तान से लाई जाती है। एक गाड़ी के बदले 1 किलो हेरोइन मिलती है। मुलजिम ने बताया, अब तक 50 के लगभग मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका हूं, कई एक गाड़ियां भी चोरी की हैं। और सक्कर में लाइब्रेरीज को ताले लग गए। बारिश से मुतासर सबसे बड़ी मीर मासूम शाह लाइब्रेरी 2.5 माह से बंद है, मरम्मत शुरू नहीं की जा सके। इशफाक नियाजी की रिपोर्ट। सक्खर की सबसे बड़ी और जदीद मीर मासूम शाह लाइब्रेरी को बारिश से शदीद मुतासिर हुए 2 महीने गुजर गए। 350 से ज्यादा तलबा के लिए पुरसकून माहौल में पढ़ना मुमकिन ना रहा। ये बारिशें जब से हुई है कि उसकी वजह से सारा पानी नीचे जो टपका है, तो जिसकी वजह से चप्पड़ वगैरह गिरने लगे, तो इसके लिए हमने फिलहाल लाइब्रेरी बंद की। बारिशों को भी बहुत टाइम हो गया है, अभी तक लाइब्रेरी का रिपेयर नहीं हुआ। आउट ऑफ सिटी से आते हैं और काफी मुश्किलात पेश आती है यहाँ पे। जहाँ मीर मासूम शाह लाइब्रेरी में तलबा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, वहीं सितम तो ये है कि मेहरान कल्चर हॉल में कायम दूसरी लाइब्रेरी में सिर्फ 50 तलबा के बैठने की जगह है। यही वजह है कि अक्सर तलबा लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों और मोटरसाइकिल पर बैठकर इल्म की प्यास बुझाते हैं। जगह भी बहुत कम है, बहुत जल्दी आना पड़ता है हमें, कहीं भी कोने में बैठ जाते हैं हम। सैकड़ों इल्म के प्यासे तलबा तलबात के लिए सक्खर में कायम दोनों लाइब्रेरियां ही नाकाफी हैं। हालिया तबाहकुन बारिशों की वजह से जिंदगी के तमाम शोबाजात के साथ तलबा तलबात के लिए तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया है।
کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ اشفاق نیازی، ARY نیوز، سکھر۔ سکھر کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں بچوں سے صفائی کروانے اور سویپر کی تنخواہ کے نام پر پیسے جمع کرنے والی استانی کو معطل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ ARY نیوز کی خبر پر ڈائریکٹر سکولز سکھر نے نوٹس لیتے ہوئے میڈیا کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر بھی اظہار برہمی کیا۔ کہا میڈیا کا کام حقائق سامنے لانا ہے۔ اسکول میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور بد انتظامی کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اور ماں باپ کی لڑائی سے تنگ 6 سالہ ابراہیم اسکول یونیفارم میں عدالت پہنچ گیا۔ عدالت نے بچہ باپ کے حوالے کر دیا۔ لاہور کی سیشن عدالت میں بیٹے کی حوالگی کیس کی سماعت 6 سالہ ابراہیم نے ماں باپ سے الگ نہ ہونے کی فریاد کی، مگر دونوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ عدالت نے سماعت کے بعد بچہ باپ کے حوالے کر دیا۔ ننھا ابراہیم والدین کی علیحدگی پر اداس دکھائی دیتا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے IMF سے کیے گئے وعدے اندازے سیلاب میں بہہ گئے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کے قرضوں کو تلافی کے پیکج میں تبدیل کریں۔ ہمارا دنیا کو پیغام واضح ہے، آج پاکستان متاثر ہوا، کل کسی اور کی باری آ سکتی ہے۔ Ground realities in Pakistan had fundamentally shifted. 33 million people, greater than the population of Sri Lanka, New Zealand, Australia. And this is a compounding tragedy. But at least 4 million plus acres of standing crop or cash crop was destroyed in these floods. So Pakistan was in danger of default. We had agreed to the new tranche and extension from the IMF. But all those estimates, all those figures might as well have been washed away with the floods as well. The Pakistan's message is that it is us today, it could be anybody else tomorrow. اور پاک انگلینڈ سیریز کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے دونوں ٹیموں کے لاہور میں ڈیرے۔ بارش کے سبب آج ہونے والا پریکٹس سیشن نہیں ہو پایا۔ 7 میچز کی T20 سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ 5واں مارکا کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ شائقین تمام میچز ARY زیپ پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ نے اپنی سرزمین پر پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق انگلش بورڈ کے ڈپٹی چیئرمین مارٹن ڈارلو کہتے ہیں انگلینڈ میں تماشائیوں کی کثیر تعداد روایتی حریفوں کے میچز دیکھے گی۔ اس حوالے سے دونوں بورڈ سے رابطہ کیا ہے۔ PCB ذرائع کے مطابق انگلش بورڈ نے غیر رسمی آفر دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2007 سے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی گئی۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ پاکستان موجودہ صورتحال میں بھارت سے کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ شاہین شاہ افریدی اور فخر زمان نیوزی لینڈ میں ہونے والی 6 ملکی T20 سیریز میں بھی قومی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ PCB نے دونوں کھلاڑیوں کی انجری سے متعلق اپ ڈیٹ جاری کر دی۔ لندن میں دونوں کا ریہیب جاری ہے۔ 15 اکتوبر کو برسبن میں ورلڈ کپ اسکواڈ جوائن کریں گے۔ میری خوش قسمتی کے مہمان حرم ٹھہرا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے عمرے کی ادائیگی کے بعد غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ ڈالنے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ حفیظ نے کسوہ تیار کرتے ہوئے اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ اور باکسنگ کی دنیا میں پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ، قومی باکسر عثمان وزیر کل تھائی لینڈ میں ورلڈ یوتھ ٹائٹل فائٹ کے لیے رنگ میں اتریں گے۔ ایشین چیمپئن شپ کا مقابلہ ٹاپ رینک تھائی حریف سمپوت سسا سے ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی پاکستانی باکسر ورلڈ یوتھ ٹائٹل کے لیے فائٹ کرے گا۔ دونوں باکسرز کا آفیشیل ویٹ ہوگا۔ پوز بنا کر عزم بھی ظاہر کر دیا گیا۔ عثمان کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی فائٹ کے لیے پرجوش ہوں، ٹائٹل جیت کر ملک کا نام روشن کروں گا۔ کا تاریخی کارنامہ، علی ستپارہ مرحوم کے بیٹے ساجد ستپارہ نے بغیر آکسیجن دنیا کی 8ویں بلند چوٹی مناسلو سر کر لی۔ 8163 میٹر بلند چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ساجد ستپارہ نے سوشل میڈیا پر تصدیق کرتے ہوئے لکھا، پاکستان کو مبارک ہو۔
اور کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم اور نوح دستگیر کو شاندار خراج تحسین۔ لاہور میں قومی ایتھلیٹس کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی، دونوں کا شاندار استقبال ہوا، گلدستے پیش کیے گئے، انعامات کا بھی اعلان ہوا۔ ارشد ندیم نے عزم ظاہر کیا کہ آئندہ ایونٹس میں بھی ملک کا نام روشن کروں گا۔ نوح بٹ بولے کہ انجری اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن والدین نے بہت سپورٹ کیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم اور نوح دستگیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور میں قومی ایتھلیٹس کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی، دونوں کا شاندار استقبال کیا گیا، گلدستے بھی پیش کیے گئے اور انعامات کا بھی اس حوالے سے اعلان کیا گیا۔ ارشد ندیم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ ایونٹس میں بھی ملک کا نام روشن کروں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔